امریکہ نے آبنائے ہرمز میں مائنز بچھانے والی 16 ایرانی کشتیوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ ایران نے مائنز بچھانے کی کوشش کی تو مزید کارروائیاں کریں گے۔ اس سے قبل ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز میں مائنز بچھانے کی رپورٹ نہیں تھی۔ ایران نے آبنائے ہرمز میں مائنز بچھائی ہیں تو فوری ہٹا دے، ایسا نہ کیا تو ایسے نتائج بھگتنا ہوں گے جو پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ امریکی انٹیلیجنس ایجنسی نے رپورٹ دی ہے کہ ایران نے آبنائے ہرمز میں سرنگیں بچھا رہا ہے۔ ٹرمپ کا ایران جنگ سے یو ٹرن، ذمہ داری خصوصی نمائندہ اسٹیو وٹکاف، جیریڈ کشنر اور امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگس پر ڈال دی۔ کہا صورتحال بہت تیزی سے آگے بڑھی۔ وٹکاف، کشنر اور ہیگس کی گفتگو سنی، بات چیت سے ایسے لگا ایران حملہ کرنے والا ہے، ہم حملہ نہ کرتے تو ایران حملہ کر دیتا۔ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کی بندش پر ایران کو دھمکی دے دی، بولے آبنائے ہرمز بند رکھی تو قہر برسے گا، 20 گنا زیادہ سختی سے نمٹیں گے۔ ٹرمپ کا ایران کے خلاف جنگ ختم کرنے کا عندیہ، واضح کیا کہ ایران کی 90% جنگی صلاحیت ختم کر دی، اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا۔ ایران کے ساتھ طویل جنگ نہیں چاہتے، اسرائیل کا اعلان۔ وزیر خارجہ گیڈون سار نے کہا ایران کے ساتھ لامتناہی جنگ نہیں چاہتے، جنگ ختم کرنے کا وقت کے بارے میں واشنگٹن سے مشاورت کی جائے گی۔ وزیر خارجہ کا جنگ ختم ہونے کی تاریخ بتانے سے گریز۔ آبنائے ہرمز امن یا جنگ کا راستہ بن سکتا ہے، یہ خوشحالی کی گزرگاہ بنے گا یا تکلیف کا باعث، کسی بھی جارحیت یا اشتعال انگیزی کا ایران سختی سے جواب دے گا۔ ایرانی نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی کا امریکی صدر ٹرمپ کو جواب، کہا ایرانی قوم تمہاری کھوکھلی دھمکیوں سے نہیں ڈرتی، تم سے بڑے بڑے بھی ایران کی قوم کو مٹا نہیں سکتے، اپنا خیال رکھو کہیں تم خود ہی نہ مٹ جاؤ۔ صدر ٹرمپ کے مشیروں کا ایران جنگ کا حل تلاش کرنے پر زور۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق امریکی صدر کو جنگ سے نکلنے کا منصوبہ بنانے کی تجویز دی۔ تیل کی بڑھتی قیمتیں ریپبلکن پارٹی کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، ٹرمپ فوجی آپریشن کو کامیاب مشن کے طور پر پیش کریں۔ امریکہ جنگ کے 11ویں روز ہی مذاکرات کے لیے تیار، ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران سے مشروط بات چیت کا عندیہ، کہا ممکن ہے ایران سے بات کروں لیکن یہ شرائط پر منحصر ہوگا، ویسے اب ایران سے بات کرنے کی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں رہی۔ صدر ٹرمپ نئے سپریم لیڈر کے انتخاب پر بولے، میرے خیال میں ایران کے نئے سپریم لیڈر امن سے نہیں رہ سکتے۔ امریکہ سے مذاکرات اب ایجنڈے میں شامل نہیں، جب تک ضرور ہوا حملے جاری رکھیں گے، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا۔ امریکہ کے ساتھ ماضی کے مذاکرات کا ایران کو بہت تلخ تجربہ ہے، ایران خطے میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنا کر اپنے دفاع کا حق استعمال کر رہا ہے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ صرف اپنے دفاع ہے کیونکہ ہمیں ایک غیر قانونی جارحیت کا سامنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایران کے نئے سپریم لیڈر کو مبارکباد۔ مجتبی خامنہئی کے نام خط میں سید علی خامنہئی کی شہادت پر اظہار تعزیت۔ وزیر اعظم کا ایران کے ساتھ مل کر کام جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ، کہا امید ہے آپ کی قیادت میں ایران امن، استحکام، خوشحالی کا سفر کرے گا۔ روسی صدر پوٹن اور ایرانی صدر مسعود پاشکیان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ روسی صدر کا فوری طور پر تناؤ ختم کرنے اور تنازع کو جلد کم کرنے پر زور۔ روسی صدر نے تنازع کے حل کے حق میں اصولی موقف سے بھی آگاہ کیا۔ پاکستانی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی چینی وزیر خارجہ وانگ ای سے ٹیلی فونک گفتگو۔ خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کا مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے کی فوری ضرورت پر زور۔ چینی وزیر نے خطے میں استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں کا کشیدگی میں کمی، ڈائیلاگ اور
سفارتکاری کی اہمیت پر زور، دو طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے اور رابطے رہنے پر اتفاق۔ تہران کے انقلاب اسکوائر پر سپریم لیڈر سے یکجہتی ریلی کے دوران امریکہ اور اسرائیل کا حملہ، دھماکوں کی آواز سے ڈرنے کے بجائے ایرانی عوام ڈٹ کر کھڑے رہے، دھماکوں کی گونج میں مزید شدت کے ساتھ اپنے ملک کے جھنڈے لہرا دیے، امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے، ویڈیو ایرانی سرکاری ٹی وی پر براہ راست نشر کی گئی۔ چوبیس گھنٹوں میں 191 زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ اسرائیلی وزارت صحت نے ایران سے جنگ میں زخمیوں کے اعداد و شمار جاری کر دیے، کہا جنگ شروع ہونے سے اب تک 2000 سے زائد افراد اسپتال لائے گئے، زخمیوں میں شہری اور فوجی اہلکار شامل ہیں۔ وفاقی سرکاری ملازمین کو ہفتہ وار اضافی چھٹی جمعے کو ہوگی، کفایت شعاری اقدامات کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کرایا جائے گا۔ وزیر اعظم کی تمام وفاقی وزارتوں اور ڈویژنز کو توانائی کی بچت کی ہدایت، کا ہر وزارت ورک فرام ہوم کی رپورٹ بھیجے گی، وزارتیں ادارے کفایت شعاری مہم میں بند گاڑیوں کی تصاویر کابینہ ڈویژن کو بھیجیں۔ وزیر اعظم کی کفایت شعاری بچت کے حوالے سے اقدامات بھرپور طریقے سے نافذ کرنے کے لیے ہدایت۔ وزیر اعظم کی ٹیکس چوری کے سدباب کے لیے انفورسمنٹ مزید مؤثر بنانے کی ہدایت، ٹیکس محصولات میں اضافے کے لیے پیداواری شعبوں کو خودکار نگرانی کے دائرے میں لانے کا حکم، وزیر اعظم کو شوگر، سیمنٹ، سگریٹ اور کھاد کے تمام کارخانوں میں پیداوار کی نگرانی پر بریفنگ۔ وزیر اعظم کے ڈیجیٹل ویژن کے تحت 5G ٹیکنالوجی کے نئے دور کا آغاز اب منٹوں کی بات سیکنڈز میں ممکن ہوگی۔ پاکستان میں 5G اسپیکٹرم کی 50 کروڑ 60 لاکھ ڈالرز میں نیلامی، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا نیلامی سے IT برآمدات بڑھیں گی۔ وزیر IT شہزاد فاطمہ بولی 5G انٹرنیٹ کے بعد ملک میں ترقی کی رفتار تیز ہوگی، پہلے 5 بڑے شہروں میں سروس دستیاب ہوگی۔ وفاق کے بعد سندھ میں بھی کفایت شعاری اقدامات کا آغاز، سندھ کابینہ ارکان کی غیر ملکی دوروں پر پابندی، وزیر اعلیٰ کا جہاز گراؤنڈ رہے گا، وزراء 3 ماہ کی تنخواہ نہیں لیں گے، کابینہ کی 50% فیول کٹوتی کی بھی منظوری، سرکاری افطار پارٹی پر بھی پابندی ہوگی، صوبائی حکومت کا تعلیمی ادارہ 16 سے 31 مارچ تک بند رکھنے کا اعلان، امتحانات وقت پر ہوں گے، طلباء کی حاضری ایپ کے ذریعے ہوگی، سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے کہا دفاتر ہفتے میں 4 دن کھلیں گے، ایک اضافی چھٹی ہوگی، جمعے کو ورک فرام ہوم ہوگا۔ پشاور سمیت صوبے بھر میں تعلیمی ادارے ہفتے میں 3 دن بند رہیں گے، محکمہ تعلیم کے مطابق کالجز اور جامعات اب جمعے اور ہفتے کو بھی بند رہیں گے، ہفتے کے باقی دنوں میں جہاں ممکن ہو آن لائن یا ہائیبرڈ کلاسز کا نظام اپنایا جائے گا۔ ملک بھر میں بارشوں کا سسٹم داخل ہونے کے لیے تیار، 12 مارچ تک بارشوں کی پیشگوئی، NDMA نے متعلقہ اداروں کو الرٹ جاری کر دیا، انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کو پیشگی اقدامات کی ہدایت۔ اور پاکستان بنگلہ دیش کے درمیان 3 ون ڈے میچز کی سیریز کا پہلا میچ آج ہوگا، نعیم الرشید میچ ریفری کے فرائض انجام دیں گے، کمار دھرما سینا، ایڈرین ہولڈ اسٹاک، غازی سہیل، تنویر احمد اور مسعود الرحمان آن فیلڈ امپائر مقرر۔